الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، آج آزاد کشمیر میں ایک دفعہ پھر الیکشن ہے اور الیکشن کے لیے سب اپنے دعوے اور وعدے کر رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مظفر آباد کا، کیونکہ یہ پورا ڈویژن ہے اور وہاں پہ لوگوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، لوگ دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین، بچے، سب لوگ سڑکوں پہ ہیں، بزرگ سڑکوں پہ ہیں، اور راولہ کوٹ کی طرح وہاں پہ بھی لوگوں نے بڑے پیمانے پر باہر نکل کر احتجاج کیا ہے۔ لوگ شوکت نواز میر کی آزادی کے مطالبات کر رہے ہیں، جبکہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ وہاں گولی چلائی ہے سیکیورٹی فورسز نے لگاتار 2 دن تک، اور گولی اور شیلنگ کے نتیجے میں کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ان کنفرمڈ اطلاعات ہیں، ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن پھر بھی جو اطلاعات ہیں ان میں جو پہلی اطلاع آئی تھی اس میں 8 لوگ شہید ہو گئے تھے مزید، جبکہ جو زخمی ہوئے ان کی تعداد درجنوں ہے، یعنی 40 سے زائد لوگ بتائے جا رہے تھے کہ جو زخمی ہو گئے تھے۔ اب جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ کل ملا کر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے 100 کے قریب لوگ شہید کر دیے گئے گزشتہ 2 مہینوں میں، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ہے وہ ٹارچر الگ سے کیا گیا، ان کے علاج پہ پابندی لگائی گئی، ان کی خوراک کو بند کیا گیا، ان کی ادویات کو بند کیا گیا، اسپتالوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا گیا، اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ پرامن طریقے سے احتجاج کر کے منوانا چاہ رہے تھے، ان کے مطالبات بھی تسلیم نہیں کیے گئے۔ تو اب آج آزاد کشمیر میں الیکشن ہے، سارے اپنے اپنے وعدے کر رہے ہیں، لیکن پرامن الیکشن کیسے کروایا جائے گا؟ یہ نظام ووٹرز کو کہاں سے لے کر آئے گا جو ووٹرز آ کر ووٹ ڈالیں گے؟ کیونکہ ووٹ تو دیکھیں لوگوں نے ڈالنے ہیں، ووٹ تو کوئی ہوا سے تو آ کے ڈالیں گے نہیں، کوئی جنات تو ووٹ ڈال نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جنات سے فارم 47 جاری کروا دیتے ہیں اور جعلی فارم 47 کے اوپر اپنے امیدوار کو جتوا دیتے ہیں، لیکن جو ریئل ووٹ ہیں یا ووٹرز ہیں، ان کی قطاریں ہیں، لوگوں کا جو جوش و خروش ہے، وہ کیسے بتائیں گے؟ مظفر آباد میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کی رپورٹنگ شاید میرپور ڈویژن سے زیادہ بہتر ہوگی۔ حالات کافی پتلے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے۔ بلاول نے بہت سارے جھوٹے وعدے کیے اور ابھی ایک نیا لوگوں کو ٹرک کی بتی ہے۔ پچھلے جو الیکشن کا مرحلہ تھا اس میں پیپلز پارٹی کو بدترین شکست ہوئی ہے، لیکن الیکشن سے بالکل پہلے بلاول نے کچھ لوگوں کو آسرے دیے تھے، کچھ جھوٹے وعدے دعوے کیے تھے۔ اب دوبارہ سے انہی وعدوں اور دعووں کو دہرایا کہ کشمیر کے عوام کی مشکلات فوری ختم ہونی چاہیے، انٹرنیٹ اور بینکنگ بحال ہونی چاہیے۔ یہ کام تو اس کی حکومت ہے بلاول کی، کرتا کیوں نہیں ہے؟ کھانا اور ادویات اور ضروری سامان ان تک پہنچنا چاہیے تو بلاول کی گورنمنٹ ہے، بلاول یہ کیوں نہیں کرتا؟ تعلیم، کاروبار، روزگار دوبارہ معمول پر آنا چاہیے تو بلاول کیوں نہیں کرتا؟ کیوں بلاول نے وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ سیکیورٹی فورسز بلا کر آپریشن شروع کروایا ہوا ہے؟ کیوں بلاول نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دلوایا؟ کیوں بلاول نے اور اس کی جماعت نے جو ہے ان کے رہنماؤں کے سروں کے اوپر انعام رکھ دیا؟ کیوں بلاول اور اس کی جماعت نے جو ہے وہ اتنا گھناؤنا آپریشن بھی کیا؟ اور یہ ساری حرکتیں تو ان کی اپنی حکومت کر رہی ہے اور وفاقی حکومت ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی سچ اور مفاہمت کے کمیشن کے قیام کے حوالے سے قرارداد منظور کر چکی ہے، تو یہ بلاول نے کہا جی ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، سچائی سامنے لانا چاہتے ہیں، ہم کمیشن بنانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لاشیں بھی گراتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس نے کہا جی کہ احتجاج اور کارروائی کا سلسلہ فوراً معطل ہو، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سے کچھ بھی نہیں چھپایا جائے گا، ہر متاثرہ خاندان کو انصاف ملے گا اور یہی کشمیر میں امن کا رستہ ہے۔ اگر آپ سب اتفاق کرتے ہیں 2 اگست کو یعنی آج کے دن میں تیر پر مہر لگائیں، یہ بلاول نے سٹیٹمنٹ جاری کر دیا۔ یعنی صرف ووٹ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اسے، تو ووٹ کے لیے بلاول کا یہ سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کشمیر کے بارے میں جو باتیں کی تھی، اب کشمیری رہنماؤں کی جانب سے اس کے اوپر جواب آ رہے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے عمر نذیر کشمیری نے کچھ چیزوں پہ جواب دیا۔ ایک تو انہوں نے کہا جی اقوام متحدہ کی قرارداد کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے حوالہ دیا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی جموں کشمیر کا مسئلہ پورا حل کیا جائے، یعنی آزاد اور جموں کشمیر جو سارا کا سارا ایریا ہے جو انڈیا کے پاس ہے یا پاکستان کے پاس ہے، اس سارے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے سے کیا جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ساتھ ہی پاکستان کا حصہ جب انہوں نے کشمیر کو قرار دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تو یہ فیکچولی غلط ہے، اس لیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ ایک الگ اور متنازع خطہ ہے اور ایک الگ ریاست ہے جس کے شہریوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انہوں نے اپنا ایک آزاد ملک رکھنا ہے۔ تو ایکچولی تو وہ یہ سچویشن ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو گڑبڑ نہ کریں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے بدترین حالات پیدا کیے تھے مقبوضہ کشمیر میں، گزشتہ 2 ماہ سے آزاد کشمیر میں جو حالات پیدا کیے گئے
وہ بھارت کے پیدا کردہ حالات سے بھی زیادہ بدتر ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ لاڈلا بچہ ہے آزاد کشمیر. انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر ایک الگ ریاست ہے, ہمارا کوئی باپ نہیں ہے, تو ہم کسی کے لاڈلے بچے نہیں ہیں. یہ آزاد کشمیر کے عوام طے کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا نہیں. اگر وہ یہ الحاق کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بڑی خوشی ہوگی, ہم عوام کی خوشی میں خوش رہیں گے. پھر ناظرین کسی کو اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنے دیتے. ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے اپنی پریس بریفنگ تو دے دی, لیکن پاکستان کے میڈیا کو باؤنڈ بھی کر دیا جاتا ہے. میڈیا بیچارہ بات ہی نہیں کر سکتا. اب طلعت حسین زدہ صاحب یہ جی ہمیشہ سے جرنیلوں کے بڑا قریب رہا, اسٹیبلشمنٹ کے. یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ رہا, اور ہر دور میں یہ جرنیلوں کے یا اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک کے اندر رہا. طلعت حسین جب بھی زیادہ تعلقات جو طلعت حسین نے بنائے اپنی لائف میں وہ جرنیلوں کے ساتھ بنائے, اور پھر جرنیلوں کی فیورٹ جماعت پی ایم ایل این کے ساتھ بھی طلعت حسین نے اچھے تعلقات بنائے. عمران خان کا یہ ہمیشہ سے بغض میں مبتلا رہا اور ہمیشہ سے عمران خان کا دشمن رہا. تو ہمیشہ جب بھی ایسا لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی لڑائی ہوتی ہے تو طلعت حسین کے لیے تھوڑی مشکل پیدا ہو جاتی تھی, اور وہ کوشش کرتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں صلح ہو جائے. تو طلعت حسین کے جو الفاظ ہیں جو اس نے پروگرام کیا, میں حیران ہو گیا تھا کہ وہ گن کر بتا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 20,500 الفاظ کہہ رہا تھا کہ استعمال کیے. آپ اندازہ کریں کہ اب اصل مدعے پہ بات نہیں کرتے, صحافی بات کر ہی نہیں سکتے, ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے. صاحب بہادر ناراض ہو جاتے ہیں اور گھر سے اٹھا لیتے ہیں, ٹارچر بھی کرتے ہیں, فیملی کو بھی نقصان ہوتا ہے, کاروبار بند کر دیتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی اور کوئی کام نہیں کر سکتا, چاہے آپ کے گھر میں کوئی بہت اچھا کھلاڑی بھی ہو وہ بھی نہیں کھیل سکے گا, چاہے وہ کسی بھی میدان کا ہو. تو یہ تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ کا بہت بڑا صحافتی نام ہو اور آپ کی اوقات یہ رہ جائے کہ اب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے الفاظ گنیں گے کہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم نے کہہ دیا, وہ ہمیں بتائے گی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پوری پریس بریفنگ ہے اس میں ٹوٹل کتنے الفاظ استعمال ہوئے, تو جناب پتا چلا 20,500 سے زائد لگ بھگ 21,000 کے قریب الفاظ استعمال ہوئے. اتنے گھنٹے اتنے منٹ تک یہ پریس کانفرنس چلتی رہی, اس میں 18 کے قریب ٹاپکس جو ہیں وہ چھوٹے اور بڑے وہ ڈسکس ہوئے, لیکن جو ڈسکس ہوا اس کے کانٹینٹ پہ جو سخت سوالات ہیں وہ سوالات نہیں اٹھائے جائیں گے. یعنی ٹائم ضائع کرنا ہے اپنا آن ایئر کا, تو وہ ان چیزوں میں کر دیتے ہیں. یہ بڑے گھاگ لوگ ہیں, استاد لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, انہیں پتا ہے کہ ٹائم کیسے ضائع کرنا ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کے سروائیو بھی نہیں کر سکتے. ہر دور میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت بھی رہے ہیں, ان کی گڈ بکس میں بھی رہے ہیں, اور اپنے آپ کو صحافی ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہوتے رہے ہیں. ناظرین اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگتا ہے ابھی بھی ایک چیز کی غلط فہمی ہے. اس پہ نا بہت سارے ہمارے دوست ہیں, جرنلسٹ, بہت سارے تجزیہ کار, وہ لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ عاصم منیر اس سسٹم کی جگہ ایک نیا سسٹم لے کر آنا چاہتے ہیں. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم تو بڑے مقبول ہیں, لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جن کا ہم نے ساتھ دیا ان کی وجہ سے ہم غیر مقبول ہو گئے. یہ وقت چلا گیا. یہ 2022 کی بات ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نواز شریف کو اور زرداری کو سپورٹ کریں گے. تو اس وقت پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے یا جرنیلوں کے اس لیے خلاف ہو گئے کہ یار آپ ایسے نالائکوں کو, نکموں کو اور چوروں اور ڈاکوؤں کو آپ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو کیونکہ آپ ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس لیے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کی مقبولیت میں کافی کمی آئی. لیکن اب پلوں کے نیچے سے بہت پانی نکل گیا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری اتنے بڑے قصوروار نہیں ہیں جتنی بڑی قصوروار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا یہ جرنیل جن کے کنٹرول میں سارا نظام ہے, جتنے بڑے ذمہ دار یہ ہیں ہر خرابی کے. اب پاکستانیوں کی سوچ بدل گئی ہے, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کیونکہ ہم نے انڈیا سے لڑائی جیتی ہے, ہم کوئی نہ کوئی گیم ڈال دیں گے تو پبلک ہمیں معاف کر دے گی. یہ سیاست دانوں کی وجہ سے ہم گندے ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا, جب آپ کے آس پاس سے خوش آمدی ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ بڑے مقبول ہیں, یہ تو سیاست دانوں نے آپ کو گندا کیا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے, اس طرح کی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی یہ غلط فہمی ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ خود آ جائیں گے یا کوئی اور نظام لے آئیں گے تو لوگ قبول کر لیں گے. ویسے بھی لوگوں کی ان کو کوئی زیادہ پرواہ ہے نہیں. تو محسن نقوی نے جو تاجروں کو پیغام دیا, محسن نقوی کے ذریعے سے ایکچولی وہ پیغام عاصم منیر صاحب کا ہی تھا, وہ جو دیا گیا تاجروں کو, تو انہوں نے اپنی انٹینٹ شو کی ہے. اس کے بعد نواز شریف نے, شہباز شریف نے, اسحاق ڈار نے, مریم نواز نے اور 2-4 لوگ ہیں ان کے اپنے کچن کیبنٹ کے, انہوں نے بیٹھ کے ایک میٹنگ بھی کی ہے, اس کے بارے میں بھی خبر آئی ہے. جبکہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف
یہ دو بہت قریبی لوگ ہیں نواز شریف کے، شہباز شریف کے، انہوں نے باقاعدہ محسن نقوی کو چیلنج بھی کیا، اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا۔ رانا ثناء اللہ نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ جس نظام کے تم خلاف بات کر رہے ہو اسی نظام میں آپ نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کر لیا۔ جبکہ خواجہ آصف نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تو اس کا تو 1 پوائنٹ صرف فوج نے پورا کرنا تھا اور باقی 12 پوائنٹ تو وزارت داخلہ کے انڈر تھے، تو آپ نے ان 12 نکات کے اوپر کچھ نہیں کیا، تو آپ کی بیڈ گورننس تو آپ کی ہے کہ وزارت داخلہ نے اپنا کام نہیں کیا اور محسن نقوی صاحب اپنا کام کریں۔ ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو باقاعدہ مطالبہ کر دیا کہ محسن نقوی استعفیٰ دے اور بڑی سخت تقاریر محسن نقوی کے خلاف کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کب کھل کر سامنے آتی ہے، لیکن یہ خبریں مارکیٹ میں چلائی جا رہی ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت یہ لے کر آ جائیں گے یا کوئی قومی حکومت بنانے کی یہ کوشش کریں گے یا کوئی صدارتی نظام یہ لے کر آنا چاہتے ہیں، محسن نقوی کا نام لیا جا رہا ہے، شاید وزیر اعظم اس کو بنا دیا جائے، تو یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا منصور ایوان جو اٹارنی جنرل ہے اس کا بھی کوئی نام لے رہا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نظام جو مرضی لیں، لوگ نواز شریف اور زرداری سے بڑا قصوروار فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مانتے ہیں۔ میں نے ایک سروے کروایا نا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ موجودہ خرابیوں کا ذمہ دار کون ہے، بڑا ذمہ دار کون ہے، نواز شریف، زرداری یا فیلڈ مارشل؟ تو لوگوں نے جو پہلا 1.5 گھنٹے کا سروے تھا اس میں 1 سائیڈڈ جا رہا تھا، پورا کا پورا سروے 1 سائیڈڈ جا رہا تھا۔ 95% سے زیادہ لوگ وہ کھڑے ہوئے تھے عاصم منیر صاحب کے خلاف اور نواز شریف اور زرداری کے ساتھ، لیکن پھر ایک دم ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر پڑتی ہے اور ایک دم بہت سارے ووٹ پڑتے ہیں اور ایک ہی طرف کے ووٹ پڑتے ہیں۔ یہ وہ ووٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے بیچارے معصوم سپاہی، بیچارے معصوم لوگ، کمزور لوگ جن کا پالیسی بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے، ان کے اکاؤنٹس بنوائے گئے تھے اور انہیں جب آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں بیچارے۔ تو انہوں نے پھر باٹ شاٹ لگا کے کوشش کر کے انہوں نے اس کو مینج کر کے تھوڑا بہت فیس سیونگ لینے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ اب اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ نہیں، ہمیں لوگ پیار کرتے ہیں، اصل میں ان سیاستدانوں کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نواز شریف نے یا شہباز شریف نے یا آصف زرداری نے کھڑے ہو کر ڈی چوک میں گولی نہیں چلائی تھی، نہ انہوں نے گولی چلانے کا آرڈر دیا تھا، نہ وہ یہ بات مانتے ہیں، گو کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی گئی۔ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا انہوں نے کبھی نہیں کہا میرے ساتھ یہ نواز شریف نے کیا یا زرداری نے کیا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا، میری بیوی کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ سب کچھ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بدلہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لینا ہے کیونکہ یہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، یہ بے شمار اور لوگ کہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی جو ہے نا، یہ کوئی نیا تجربہ کریں گے تو ان کی دور ہوگی، اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے، بہت سارے اور لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ کوئی نیا تجربہ کر بیٹھیں گے، کیونکہ یہ 2-3 سال کے بعد نا ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہر 3 سال 4 سال کے بعد ایک نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور اب دوبارہ سے وہ اسی طرح کا کوئی نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے مراد سعید صاحب نے اب ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ سٹیٹمنٹ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں۔ اس سے پہلے کہ میں سٹیٹمنٹ کھولوں ایک خبر آپ کو میں اور دے دیتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ کشمیریوں کو اسلام آباد سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس کو یہ آرڈر مل گئے تھے اور چند صحافیوں کو یہ انفارمیشن ملی اور صحافیوں کے جو گروپس ہیں ان میں یہ باتیں پھیلا دی گئیں کہ جس صحافی نے بھی کشمیریوں کے احتجاج کو کور کیا ہے وہ فوری طور پہ غائب ہو جائے، کیونکہ اب ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ رضی طاہر صاحب کو موقع نہیں ملا، ان کے دفتر کے اوپر چھاپا مارا، بڑی بدتمیزی کی، توڑ پھوڑ کی، سامان اٹھا لیا، رضی طاہر کو اٹھا کر لے گئے، ان کے ساتھ اور لوگ تھے انہیں بھی جبری طور پہ وہاں پہ اٹھا کر لے گئے، گرفتار کر لیا۔ اسی طرح جو ہے سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ بھی یہی سارا کچھ کیا گیا۔ اب بلاول انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے، وہ ایک مرتبہ بولے تو صحیح کہ سینیٹر مشتاق کو چھوڑو، وہ انسانی ہمدردی کے تحت امدادی سامان لے کر آزاد کشمیر آنا چاہتا ہے، لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں۔ یہ آج کے الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور کل سے دوبارہ ان کے پاس ڈنڈے والی جمہوریت اور بروٹ میجورٹی آ جائے گی، جو ان کی اوقات ہے اسٹیبلشمنٹ کے تسموں کے ساتھ بند کے جوتے پالش کرنے، یہ اپنی اس اوقات پہ واپس چلے جائیں گے۔ بہرحال کشمیریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو کشمیری صحافی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو کشمیر کے معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس جعلی الیکشن کے بعد ایک اور بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا منصوبہ ہے، اور کیونکہ دیکھیں تیسرے مرحلے میں ایک بڑا خوفناک ایریا ہے جہاں پہ الیکشن ہونا ہے، پونچھ والا ایریا،
تو اس پہ بہت پھٹا ہوگا اور اس سے پہلے وہ چاہیں گے کہ پورا ایریا کلیئر کیا جائے. تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے مراد سعید نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ امپورٹنٹ ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات کی اگر تصدیق نہیں کی جا سکتی, ہمارے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے, تو تردید کا بھی ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اگر کوئی صحافی یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ تردید کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس سے آپ پتہ کریں کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. تو جب ان سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی, پچھلی دفعہ جب آنکھ کا مسئلہ آیا تو ایسے ہی تردید کی جاتی رہی اور اس کو ڈسٹریکشن کہا گیا, لیکن پھر بینائی کے شدید متاثر ہونے کی خبر بھی تصدیق ہو گئی. یعنی اسد اللہ خان صاحب نے جب خبر دی سب لوگ کہتے تھے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی ایسے خبر نہیں دیتا, وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہے, اس نے کوشش کی ہوگی پوری. خبر کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. تو وہ خبر اسد اللہ خان صاحب کی بعد میں ٹھیک ثابت ہوئی. پہلے بھی لوگ کہتے ہیں ڈسٹریکشن ہے, آپ کی توجہ اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو قابل اعتماد معالجین تک رسائی ہی میسر نہیں ہے, تو تردید, جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دینے کی بجائے کیوں نہ تمام تر قیادت عمران خان کو ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں اسپتال منتقل کرنے کے لیے ہر فورم کا استعمال کریں. اگر متعلقہ لوگ اتنے ہی قابل بھروسہ اور ہمدرد ہیں تو ان کی آنکھ کیسے ضائع ہو گئی, ابھی تک علاج کیوں نہیں کروایا گیا, اور اب تسلی دینے کی بجائے ذاتی ڈاکٹر سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. یہاں جعلی پلیٹلیس رپورٹس پر طوفان کھڑا کیا جاتا ہے, لیکن ان کی بینائی کے معاملے پر اتنی شدید غفلت کے بعد اب مزید ایسی خبروں پر خاموشی مجرموں کی سہولت کاری ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اس میں بیرسٹر گور نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اور مجھے اس بارے میں پتہ ہے, میں نے پتہ کروا لیا ہے, تو آپ اس پہ فکر نہ کریں, پروپیگنڈا ہے, اس پہ آپ کان نہ دھریں. تو مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کے معاملے میں بھی ایسی ہمیں تسلی دی گئی تھی, بعد میں پتہ چلا ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. تو یہ کیوں اس قسم کی تسلی ہمیں دی جاتی ہے؟ تسلیاں دینے کی بجائے یا یہ کہنے کی بجائے کہ ان خبروں کی کوئی صداقت نہیں ہے, بعد میں بھی خبریں سچ نکل آتی ہیں بعض اوقات, تو آپ طاقت کا استعمال کریں, زور لگائیں, عوام کو نکالیں, دباؤ ڈالیں اور عمران خان صاحب کو ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں اسپتال پہنچائیں. یہ ان کا لب لباب ہے. ناظرین, یہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, یہ ہنگو میں جو اٹیک کیا, ضلع ہنگو میں طالبان نے جو اٹیک کیا تھا, ٹی ٹی پی نے, اس میں پولیس اہلکاروں کو وہ اٹھا کر بھی لے گئے تھے اور 22 پولیس اہلکاروں کو وہ ساتھ لے گئے تھے. 17 پولیس اہلکار وہاں پہ شہید ہو گئے تھے, ڈی ایس پی سمیت. یہ بڑی جیداری سے لڑے بھی تھے. 31 لوگ جو ہے وہ زخمی تھے اور چھوٹا بڑا اسلحہ بھی سارا وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اب یہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ قبائلی عمائدین گئے, انہوں نے کہا جی یہ پولیس والے چھوڑ دیں, تو وہ پولیس والوں کو قبائلی عمائدین کے کہنے کے اوپر چھوڑا گیا اور اس بات کی ضمانت لی گئی کہ آئندہ یہ لوگ پولیس کی نوکری نہیں کریں گے. اور فی پولیس اہلکار کو طالبان نے, یہ ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے, 10-10 ہزار روپے کا خرچہ بھی دیا. پولیس والے وہاں سے نکلتے وقت طالبان سے گلے ملتے رہے اور ان سے معافی بھی مانگتے رہے. اور جناب یہ ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہوا تھا یہ وہی والے پولیس والے ہیں. طالبان نے اپنے موقف میں بتایا کہ یہ کاوش اس بدلے کا تسلسل تھا کہ ضلع ٹانک میں حملے کے بعد ہمارے مجاہدین کی بے حرمتی کی گئی, ان کی لاشوں کو جلا کر چوراہے میں عوام کے لیے رکھا گیا تھا, تو یہ ہم نے اس کا بدلہ لیا تھا. یہ ٹی ٹی پی نے موقف دیا اور عمر پشتین نے یہ جناب ویڈیو اور اس کے اوپر یہ ساری خبر جاری کی ہے. یہ ہے ناظرین حالات پاکستان کے, اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنی ہے سیاست, کیونکہ انہیں سیاست سے فرصت ہی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے